اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ النازعات کی آیت نمبر 15 سے 26 تک انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ہماری آیت شروع ہوتی ہے هل اتاک حدیث موسیٰ۔ ہیل میں آپ نے خیال رکھنا ہے آپ کے ادنل یعنی کہ ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے اور لام کے اوپر سکون ہے، تو لام از ایک ایسا لیٹر ہے جس کے اوپر جب آپ سکون کرتے ہیں تو نہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ واپس پلٹنا ہوتا ہے اور نہ ہی آپ اس پہ رک سکتے ہیں۔ جو ایئر لیٹر ہوتے ہیں جن سے جو کہ ہوا سے بنتی ہیں، تو ہوا جس میں ہوتی ہیں یا ایئر لیٹر ہوتے ہیں یا ہمس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں آپ جب رکتے ہیں سکون کی حالت میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آٹومیٹکلی فوراً سے آپ اپنی آواز کو روک سکتے۔ آواز تو نہیں ہوتی، جو ایئر ہوتی وہ فوراً نہیں رکتی ہے، ایئر اپنے تھوڑے سے دور جا کے یا تھوڑا سا ٹائم لے کے رکتی جب آپ روکنا چاہتے ہیں۔ جیسے اب آپ اس کو لگائیں گے بھی تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو اس میں آپ ہا کی صورت میں، سکون کی صورت میں بھی آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لیٹر ہوتے ہیں جس کے مخرج میں جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو مخرج بالکل کمپلیٹلی بند ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو شدہ کہا بھی جاتا ہے کہ اس میں شدت ہوتی ہے، کمپلیٹلی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو کوئی بھی چیز جب شدت سے بند ہوتی ہے اور آپ اس کو چھوڑتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، تو ایک باؤنس بیک ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ سے کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جس میں باؤنس بیک بھی ہوتا ہے۔ تو لام ایک ایسے لیٹر ہے جس میں آپ نے باؤنس بیک نہیں کرنا، ہل کا ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ اس میں قلقلہ نہیں ہوتا ہے، یعنی باؤنس بیک ہم کہہ لیتے ہیں عام الفاظ، ویسے کہ قلقلہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم باؤنس کرتے ہیں تو ہم تجوید کی زبان میں اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو کچھ لیٹرز میں تو ہم کرتے ہیں، لام پہ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لام تھرڈ ہم جیسے کہتے ہیں کہ آواز اپنے مخرج میں رکتی کیسے ہیں، سکون کی حالت میں کیا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ہمس والے جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ سکون والے الفاظ میں آپ اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں تو فوراً نہیں رکتے ہیں، جیسے ایس، اف، اخ، اح، تو یہ سارے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے فوراً رک جاتے ہیں، جیسے اب آواز ہی بند ہو جاتی، اب آپ نے جیسے آپ نے مخرج ٹچ کیا آواز اس کو، اب جب آپ ریلیز کرتے ہیں تو قلقلہ فارم ہو جاتا ہے اب، کیونکہ آپ نے بہت شدت سے آواز کو روکا ہوا ہے، آواز بھی ہے اس میں اور شدت سے رک رہی ہے وہ مخرج کے اندر، کیونکہ مخرج کی ٹائپ ایسی جب دونوں ہونٹوں کو آپ کمپلیٹلی بلاک کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ آواز جو ہے وہ دو چیزوں کے ٹکرانے سے بنتی ہے، کبھی یہ ٹکرانا پارشلی ہوتا ہے، کبھی یہ ٹکرانا فلی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں آواز بن جاتی ہے۔ جیسے آپ کو زمین میں کوئی چیز پھینکے تو کبھی زمین کا اس چیز کا بہت تھوڑا سا حصہ زمین سے ٹکراتا ہے لیکن آواز پوری بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم پھیپڑوں سے کبھی ایئر نکال رہے ہوتے ہیں، ووکل کورڈ سے ہم آواز نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب اس سے دوسری چیز ٹکراتی ہے تو ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے، اس ساؤنڈ کو ہم ایک لیٹر کا نام دیتے ہیں ہر لینگویج میں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کی ہوئی تھی۔ تو اسی حوالے سے ہم لام پہ ہی رہ گئے کہ ہم جب شدہ والے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ اپنے مخرج میں بند ہو جاتے ہیں، اب ٹھیک ہے، تو اب ہم ریلیز کرتے ہیں تو قلقلہ فارم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے شدت سے بند کیا ہوتا ہے۔ لیکن لام کے لیے ہم کہتے ہیں توسط کا ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، صفات ہوتی ہے، اس میں نہ تو آپ نے حل کرنا ہے، نہ اس کو حل اتنی دیر تک کرنا ہے، نہ بہت زیادہ دیر اس میں رک سکتے ہیں، نہ آپ بہت جلدی بھاگیں ورنہ آپ باؤنس بیک کریں گے۔ تو سمپل ہے کو ہا آپ کا ایئر لیٹر ہے اینڈ دین ال، یہ ہے ہی ہے، اس کو ہا نہیں، اس کو نہ تو ایسے کرنا ہے بالکل اندر نہیں لے جانا، بہت اندر لے جانے سے لوگ لے جاتے ہیں لیکن ہیوی ساؤنڈ کرتا ہے، تو تھوڑا سا اوپر بھی رکھنا ہے ایسے کہ ہے بھی ہو اور آپ کا بہت سینے سے موٹی سی آواز نہ نکلے، اور جو ہے ایئر کے ساتھ لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے۔ حل اتاک،
ठीक है, ये दो का अता ता आपका दो काउंट होगा, अता अता हदीसु हा यहाँ पे क्लियर रखिएगा। अगेन 0.25 आप दे दें हा को और 0.25 फतहा को दे दें। फतहा के बारे में हमने बात किया, फतहा दम्मा कसरा जहर के साथ है, यानी इसमें आवाज होती है, और हा में एयर है, तो एयर में हा एंड देन हा, ये हा है आपका आह। अब यहीं पे जो सुकून का है करके देखा, फिर हा हा आपको इस तरह निकलना चाहिए। तो शुरू में जो आपकी फ्रेश एयर की साउंड होती है वो हा में आनी चाहिए। हदीसु, सू भी आपका सॉफ्ट लेटर है। सू को अच्छी तरीके से बस आपने टिप ऑफ द टंग ऊपर के दोनों दांतों को चिपकाना है, दम्मा के लिए गोल करना है। हदीसु मूसा, मूसा दोनों एक लेवल पे दो दो काउंट, ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा हल अतैक हदीसु मूसा, ऐसे नहीं कि एंड में आपने बहुत खींच देना। जितना मुंह है उतना ही सा है, क्योंकि यहाँ पे मद अभी फॉर्म नहीं हो रही है। इस मुसहफ में आपको मद फॉर्म होने का एक साइन भी नजर आ रहा है, बेसिकली इस तरह से कि जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, तो अगर करेंगे, अव्वल तो करते नहीं है लेकिन ये है तो हम बता दें, कंटिन्यू करते हैं अगर, तो चूंकि बाद में आपको हमजा नजर आ रही है, तो मद असली के बाद हमजा आना, किताबी जबान में हम इसको कहते हैं सब में मद्दा, जो है वो मद असली के बाद हमजा का आना, ये सबब मद्दा होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे यही है कि मुंह आपको हम जो मद असली में आप जो ऑफ से अदा कर रहे हैं, अलिफ है या वाव है या है, और हमजा डीपेस्ट पार्ट है, तो दोनों में डिफरेंस हो, क्योंकि हमने जैसे अक्सर जिक्र किया है हमजा, अलिफ और आइन, ये तीन ऐसे लेटर जिसकी आवाज एक जैसी होती है लेकिन मखरज मुख्तलिफ होता है, और आपको उसमें डिफरेंस करना है। तो बेसिकली डिफरेंस करने के लिए आसान ये था कि थोड़ा लंबा करके पढ़ा जाए, तो इस वजह से कारियों ने इसको लंबा करके पढ़ा। इज जाल का बिल्कुल सा वाला मखरज है, टिप ऑफ द टंग टच कर रहे हैं ऊपर के दो दांत को, दांत के सिरे को। इज, और आपने इसको इज में जो है आवाज है इज, लेकिन आपको बहुत हल्का फॉर्म होता है, इसलिए कि मखरज में जब आवाज टच होती है तो इसमें रिखावा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर जल्दी नहीं है। इज नादाहु, ठीक है, ना टू काउंट, दाहु रब्बुहु टू काउंट रखना है, रब्बुहु बिलवाद नहीं करना है, रॉ हैवी रब्बुहु, मेक श्योर बा की शद्द आवाजें रखें, बा टू टाइम्स ही अदा हो, रब रब्बुहु बिल वादिल, वाओ अगेन वॉच डब्लू की तरह, वादिल मुक़द्दसी तुवा, ठीक है, तू वा, बस इतना ही होना चाहिए वा, इसको तुआ नहीं पढ़ना, तुआ नहीं, तुआ में क्या होगा, आपने वाव की आवाज नहीं निकाली, तुआ अच्छे से। और इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, तो हैवी, वाइन भी हैवी है यहाँ पे, तो इज हब आपका बा पे कलकला हो जाएगा, और इज पे वही सॉफ्टनेस, इला टू काउंट, फिर यहाँ पे रॉ पे कसरा है, फिर आउन, और यहाँ पर आपके पास सकून, रा पे सुकून है और उससे पहले कसरा है, तो रॉ अगर सुकून के साथ हो, पहले कसरा हो तो रॉ लाइट पड़ी जाएगी, रॉ के नीचे सुकून हो तो भी रॉ लाइट पड़ी जाएगी। रॉ कसरा की सूरत हर तरह के सिनारियों में लाइट, और फतह दम्मा के सिनारियों में हैवी होता है, तो यहाँ पे लाइट होगी। आउन, आइन, मेक श्योर करें आइन भी निकले, और वाव की जो वाव जॉब से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वाव सुकून बिफोर फतह लीन हो रहा है। फिर आउना इन्नहु तग़ा, इन्नहु, मेक श्योर कि नून का गुन्ना अच्छा करें, गुन्ना के भी बहुत से दर्जे होते हैं, लेकिन जो गुन्ना नून मुशद्दद और नून मुशद्दद का होता है उसका दर्जा सबसे हैवीएस्ट और अच्छा होता है, तो इससे रिसाइटेशन में भी खूबसूरती आती है। इन्नहु, इसको इन्नहु नहीं पढ़ना, और जल्दी से इन्नहु भी नहीं पढ़ना, आपने जरूर हक अदा करना है। फ़क़ुल हल लका, यहाँ पे भी लाम हिलाना नहीं है, फ़क़ुल हल लका ऐसे नहीं पढ़ना, फ़क़ुल काफ की दम्मा को गोल करें, फ में एयर भी निकले, जब आप बोल रहे हो आपके होंठों के सामने अपने हाथ लाएं तो आपके फील होगा एयर निकल रहा है, फ फ़क़ुल, ठीक है, फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का। अब आप देखें हल लका, यहाँ तो इदगाम हो रहा है, जो इदगाम ओरिजिनल होता है, यहाँ पे लाम
2 بار ہے تو اس کو اس طرح ہلک ایلا. اب یہاں پر پھر دوبارہ آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ لام اور یہاں پہ جو کہ الف وہ جو مد اصلی ہاف الف ہوتی ہے یا الف مقصورہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی قائم مقام ہوتی ہے مدود کے. تو یہاں پر جب مد اصلی کی ایک سیناریو ہے وہاں کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے تو آپ اگین دیکھ رہے ہیں خود بخود آپ کو مد یعنی اس کو تھوڑا اسٹریچ کرنا پڑا. آپ کو ریزن میں نے بتائی کہ بیسکلی بکش زبان میں کہ سبب مدہ حمزہ یا پھر سکون ہے. اور کب ہوتے ہیں وہ؟ جب حمزہ جو الف مد واو مد اور یا مد یا اس کے قائم مقام کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اس کے بعد جب حمزہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو مد کرتے ہیں. یہ کتابی زبان کی لینگویج ہے. دوسری میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ چونکہ آپ کو مخارج کو آسانی سے حمزہ تک جانے میں ٹائم لگتا ہے، جتنا کم ٹائم دیں گے اتنا زیادہ حمزہ کی ویزیبلٹی بھی کم ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ ریسائٹ ایسے ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. الا تزکا، زا میں جو ہے ایئر بھی ہے، زا میں آپ کو پتہ ہے بزنگ ساؤنڈ ہے اور زا کو تھوڑا سا آپ ایئر کیے ہوں، سوری ایئر کہہ دیا میں شاید، یہ آواز وائس لیٹر ہے جہر ہونے کی وجہ سے جس کو ہم وائس کو جہر کہتے ہیں ٹرمنالوجی میں ہے میں تجوید کی. تو یہاں پہ بلند ہوگی آواز اور جب دانتوں کے دو کناروں کے بیچ سے نکلے گی تو چھوٹی سی باریک جگہ کی وجہ سے زا بزنگ ساؤنڈ کر جاتا ہے اور سین جو ہے وہ سنیک کی ساؤنڈ لے آتا ہے کیونکہ اس میں صرف ایئر ہوتی ہے. التزکا 2 کاؤنٹ 3 نہیں کرنا، زیادہ لمبا نہیں کرنا. کا ایسے کا میک شور سی یہ والا ہاں آپ کا ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ سے نکلتا ہے تو وہاں پہنچے کیونکہ ہاں سکون کے ساتھ ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. تا لائٹ لیکن خوا ہیوی ہے. تخشا اور ایئر کے ساتھ بھی تخ، اس کی جو خوا کی آپ کا ایئر ہوتا ہے وہ واضح رہے. شا آرام سے اس کو شا بس منہ کھول کے موٹا کر کے نہیں، شا ایسے منہ بچھائیں شا کہ آپ کی شا لائٹ رہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ باقی کلکلا آ 2 کاؤنٹ یا تل اس کو لام کو ہلانا نہیں. کبرا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ وَعَا دونوں کو الگ الگ کر کے وَعَصَىٰ صاد ہے صا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. ثم یہاں پہ میم مشدد ہے تو اپنے اچھے سے غنہ کر کے چلنا ہے. سا کے لیے آپ کو ٹپ آف دا ٹنگ اوپر کے 2 دانتوں کے سرے کو لگے گی لیکن آپ کو دمہ کا بھی خیال رکھنا ہے. ثم پھر آپ میم پہ آئیں، ٹھیک ہے. میم پہ آتے ہوئے دمہ کو جیسے چھوڑیں میم کے لیے جو منہ کا فلیٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جائے تاکہ ایک دم سے میم ہیوی نہ لگے کیونکہ سا تو لائٹ لیٹر ہے لیکن دمہ کی وجہ سے منہ گول ہو رہا ہوتا ہے. ثم ادبر یسعی یہاں پہ یس کو بھی ہلانا نہیں ہے. دیکھیں آپ کی ایئر واضح ہو رہی. یس آئی نہیں، اس کو یس آ نہیں پڑھنا، الف سے نہیں پڑھنا، یس آ نہیں، یس آئین منہ کھول کے اچھے سے. ادبر یہاں پہ خیال رکھیے گا حمزہ اینڈ دال. ادبر ب لائٹ ہے. ادبر اس کو ادبر نہیں پڑھنا. اد میں آپ الف بول رہے ہیں، حمزہ نہیں بول رہے ہیں. جب حمزہ الف بولیں گے تو دال ہیوی ہو جائے گا کیونکہ اوپر سے آپ دال کو ٹچ کریں. یہاں جب آپ نیچے ہوں گے اے کی طرف تو دال بھی لائٹ رہے کیونکہ جب اے بول رہے ہیں تو آپ کی زبان بیک سے فرنٹ تک بچ رہی. ادبر با بولنے کے ساتھ ہی رو کے لیے ہیوینس لے آئیں، ٹھیک ہے. فحشر فنادى فحشر میک شور فحشر سب حرکات ویسے نہیں فحشر شر یعنی بعض لوگ کرتے ہیں ایک حرکات تھوڑا چھوٹا پڑے ہوتے دوسرا بڑا، بیلنس کر کے ہر حرکہ اور حرف دونوں ادا کریں. یہاں 2 چیزیں حرف ہے پھر حرکہ ہے، ٹھیک ہے. فحشر بالکل اچھے سے. فنادى فقال انا ربكم الاعلى. انا یہ لیٹر دیکھیں دائرے سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ انا کا ایک ایسا ورڈ ہے جس میں الف نہیں پڑھی جاتی، یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. انا ربكم الاعلى. اب یہاں پہ حمزہ کے ساتھ آئین بہت اچھا واضح ہوگا. اعلی اب دیکھیں اس کو آئین نکالنے کے لیے آپ کو بہت اسٹریس نہیں دینی پڑی. اعلی ایسے نہیں کرنا پڑا. جب ایسے کرتے ہیں تو آپ آئین کے مخرج میں جا کے ان کو پلٹا بھی دیتے ہیں، ان پہ قلقلہ بھی کر کے اور بہت ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. تو آواز میں بہت زیادہ محسوس نہیں ہونا ہے کہ اعلی آپ کریں، بس سمپل آپ جاتے ہیں ربکم
اعلیٰ آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ آپ نے مڈل پارٹ آف یور تھروٹ ٹچ کیا ہے. آئین خوبصورتی کے ساتھ لائٹ ہوتے ہوئے نکل رہا, کوئی اس میں بہت اسٹریس نہیں ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. فَأَخَ یہاں پہ بھی ہاں حمزہ ڈیپسٹ پارٹ سے نکل رہا ہے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ, خو ہے بھی, زال لائٹ, ہے لائٹ اینڈ لا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. تو میک شیور خواہ ہیوی, زال لائٹ, ہاں لائٹ, لام جلالہ ہیوی کیونکہ لام سے پہلے جو وہ ہے اس کے پر دمہ ہے. نہ کیا, اس کو نہ کا ایسے کا آ کر کے نہیں پڑھنا ہے. نکال الآخرۃ والأولی, او کو اچھے سے گول کر کے اور 2 کاؤنٹ ادا کرتے ہوئے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. اگین نون مشدد فی 2 کاؤنٹ, ذالک 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے, ذالک ٹھیک ہے, کاف کو لائٹ کرتے ہوئے اس کو ڈیپر سے اندر سے نہ بولے. لا عبرت, اس کو لا عبرت نہیں پڑھنا, ذرا سا بھی اس حرکت کو لمبا پڑھیں گے تو اس کا اپوزٹ میننگ ہو جاتا ہے. لا عبرت, رو ہے بھی لائٹ, عبرت لمن, یہاں پہ مئی کرنا ضروری, مئی نہیں کرنا. مئی یخشا میں آپ نون کو حذف کر جائیں گے, نون گنہ میں نیزلیشن ساؤنڈ یہاں پہ ہونا ہے. لمن یخشا. انشاءاللہ 26 تک ہی شاید میں نے بات کی تھی, تو یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو سن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, I didn't even notice.